ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جموں کشمیر پر قابض ہندوستان اور پاکستان سے مراد یہ نہ لی جائے کہ ہم پاکستان کے غریب اور ہندوستان کے غریب عوام کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں اس طبقے کے خلاف جس نے پاکستان اور ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کو جو جرمار بنا رکھا ہے. ہم اس وطن کی آزادی کی بات کرتے ہیں جس وطن پر کے دونوں ممالک کی جو غصب ٹوٹتے ہیں, جو جموں کشمیر کے مسائل کو ٹوٹ رہی ہیں, جو کشمیر کے لوگوں کا اثر حیات بن کیے ہوئے ہیں. میں وہ بیان آپ کو سنانا چاہتا ہوں, صرف چند لہنے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب پاکستان کے شاہی قلعہ میں ان حریت پسندوں پر تشدد کیا جا رہا تھا, اشرف قریشی صاحب وہ عدالتی بیان میں وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ میرے پر تشدد ہو رہا تھا تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا تفتیش کا کیا یہی طریقہ کار رائج ہے. اس تفتیش کے دوران اشرف قریشی صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان کے اس قلعے کے اندر کوئی جزیروں نے اشرف قریشی کے منہ کے اندر غلاظت پہنچنا چاہیے. جب ان پر تشدد ہو رہا تھا انہوں نے پانی مانگا اس شہید قلعہ کے جزیروں سے, تو پانی کی بجائے انہوں نے پیشاب پیش کیا. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر جو قوتیں اس وقت بھی موجود ہیں اور ہندوستان کے اندر بھی موجود ہیں, وہ پاکستان اور ہندوستان کے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ پاکستان اور ہندوستان کے دشمن ہیں. پاکستان کی عوام اور ہندوستان کی عوام کو چاہیے کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی حقیقی آزادی کے لیے جموں کشمیر کے عوام کی مدد کریں اور ان غصب حقوق کو پاکستان اور ہندوستان کے اندر ان پر عرصہ حیات کم کریں. اور جب کشمیر آزاد اور خودمختار ہوگا, ایک سیکولر ملک ہوگا, تبھی جا کر پاکستان اور ہندوستان کے عوام جو ہے وہ سکھ اور چین کا سکون لے سکیں گے. اس کے علاوہ یہ جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں کی زندگی اجیر کرتے رہیں گے. میں اسی کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اپنے شہید کشمیر محمود بٹ شہید کے یوم شہادت پر جو تشریف لائے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.